کیونکہ وہ اللہ کی ولی تھی. سب کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں بیت المقدس میں آ کر رہنے لگی. تو حضرت مریم جب نبی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ولی ہے، تو ان کو خدا ماننا کیسے جائز ہوگا؟ وہ صدیقہ اور ان کی والدہ تو صدیقہ ہے، ولی ہے اللہ کی. کانا یاکلان الطعام، ارے یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھانے والا، جو اس کو بھوک لگتی ہو، جو کھانے کا محتاج ہو، وہ خدا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کو بھوک نہیں لگتی. اللہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو پیاس نہیں لگتی، اللہ کو بیماری نہیں ہوتی، اللہ کو روت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی. یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، یاکلان الطعام، تو یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ جو کھانے کے محتاج ہو، جن کو بھوک لگ سکتی ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے ہم ان کے سامنے کس طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر بھی دیکھیے آپ کے کیسے بھٹکے چلے جاتے ہیں، کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. ہماری بات کو نہیں مانتے، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ ان سے پوچھئے کیا تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی جو کہ نہیں مالک ہے تمہارے لیے نقصان کے اور نہ نفع کے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے. بتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر مکھی بتوں کے اوپر سے مٹھائی لے کر چلی جائے تو مکھی سے یہ بت واپس اپنا رزق نہیں لے سکتے، مٹھائی کو واپس نہیں لے سکتے. ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں. نفع نقصان کے مالک نہیں. جب وہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے وہ؟ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو جس طرح سے یہ خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جن کو تم خدا مان رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، وہ اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو ظاہر ہے تم کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے وہ؟ اور رہا ان کے معجزات یا کرامات، نبیوں کے معجزات اور ولیوں کے کرامات، وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے. وہ چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مادرزاد اندھا آتا ہے، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، وہ دیکھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی پرندہ کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، پرندہ اڑنے لگتا ہے. یہ سب اللہ جب چاہتا ہے ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. تو یہ کرامتیں ولیوں کی یا یہ معجزات نبیوں کے، یہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتے. جب وہ چیزیں بھی ان کے اختیار میں نہیں ہیں اور نفع نقصان پہنچانے میں بھی وہ مالک نہیں ہے، پھر ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. کمزور سے کمزور آواز، باریک سے باریک آواز کو سن لیتا ہے اور خوب جاننے والا ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، آپ ان سے کہہ دیجیے اہل کتاب دین کے اندر غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو دین کے اندر. یہ غلو ہی تو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، یہ دین میں غلو ہے. ایسا نہ کرو. غیر الحق، حق کے علاوہ جو بات حق ہے بس وہی کہو. ولا تتبعوا اهواء قوم، اور نہ پیروی کرو، نہ پیچھے چلو ان لوگوں کی خواہشات کے جو لوگ کہ خود بھی گمراہ ہو گئے پہلے
سیدھے راستے سے بھٹک گئے، جو سیدھا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا، غلط راستے پر چلے گئے، بھٹک گئے۔ تم ان کا پیچھا نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم بھی بھٹک جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا۔ اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے